الرحمن الرحیم دلدارم ایزا قلم امتر روب قسط نمبر 10 کہاں جا سکتا ہے اشنال کو لے کر زریز شاہ کب سے بیٹھا ایک ہی نقطے پر سوچے گیا تھا۔ حماد شاہ نے گھر میں کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا، لیکن اندر ہی اندر اشنال کا پتہ لگا رہے تھے۔ زریز شاہ کو اگلے ہی دن کچھ معلومات ملی تھی، مگر وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے ناکافی تھی۔ ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ زردادہ خان، پھر بتاؤں گا کہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب بھی زریز شاہ سوچتا غصے سے پاگل ہو جاتا۔ زردادہ کے والد کا پتہ وہ یونہی سے ہی نکلوایا چکا تھا، لیکن اس کا والد اس سے ملنے کو تیار نہ تھا، نہ ہی وہ ان کی باتوں کو مان رہا تھا۔ ملک سے باہر بیٹھا اسفند خان اس بات کو بالکل سیریس ہی نہیں لے رہا تھا۔ زریز شاہ نے اس کے ہر گھر کا پتہ لگا لیا اور ہر طرح سے ان کے گھر والوں پر نظر رکھی ہوئی تھی، مگر کوئی بھی زردادہ خان سے نہ ملنے گیا اور نہ ہی زردادہ خان ان سے ملنے گھر آیا۔ زریز شاہ نے بر خان سے بات کرنے کی ٹھانی، جو انسپکٹر نے اس کا کزن بتایا تھا، اور بر خان سے ساری تفصیل جان کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بر خان نے سب جان کر شرمندگی سے سر جھکا لیا اور زردادہ خان کے کیے کی معافی مانگی، ساتھ ہی زریز شاہ کی ہر طرح کی مدد کو تیار تھا۔ زریز شاہ بر خان کو دیکھ کر حیران ہوا، آخر اپنے کزن کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور اس کے ساتھ مل کر ہر جگہ زردادہ خان اور اشنال کو ڈھونڈ رہا تھا۔ بہت سی جگہوں کا بر خان نے ہی بتایا تھا۔ میری اتنی مدد کرنے کا مقصد؟ زریز شاہ نے رکھے لہجے سے دریافت کیا۔ میں زردادہ خان کی طرح بے ضمیر انسان نہیں ہوں، میری خود کی بھی بہن ہے۔ بر خان کے جواب پر زریز شاہ چونکا تھا۔ بہن تو زردادہ خان کی بھی ہے، وہ کس پر چلا گیا؟ زریز شاہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنے باپ پر۔ بر خان کے جواب نے زریز شاہ کے تن بدن میں آگ لگائی تھی۔ جبکہ بر خان یہ سب جان کر شدید غصے میں تھا تو زردادہ خان، تمہارے معیار اتنا گر چکا ہے کہ لوگوں کی بہنیں بیٹیاں اٹھانے لگے، ایک بار مل جاؤ، بہت برا حشر کروں گا۔ دل ہی دل میں سوچتے بر خان کا غصہ اس وقت انتہا پر تھا۔ کشف کو بھی اس لیے سمجھایا تھا، پر کشف کے انداز میں ہی جانتا تھا کہ دوسری لڑکیوں کے بارے میں سن کر ہی کشف پیچھے ہو جائے گی، اور یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ بر خان نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی بہن صرف بی جان کی خوشی کی خاطر اس اوباش آدمی کے حوالے نہیں کرے گا۔ تبھی اپنے انداز میں کشف کو سمجھایا، جس میں بر خان کافی حد تک کامیاب ہوا۔ اب ایک لڑکی اٹھانے کی خبر گھر میں نہیں دی تھی، ورنہ بی جان اسی وقت ہاسپٹل میں ہوتی۔ حماد شاہ سے مل کر ان کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ اب تک جتنے بھی سراغ ملے تھے، ان سب کے پیچھے بر خان کی مدد تھی۔ کہاں چلا گیا یہ؟ بر خان خود بھی حیران تھا، آخر کدھر چھپا رکھی ہے اس نے لڑکی؟ سب ٹھکانے تو اس نے دیکھ لیے تھے۔ زریز شاہ کے ساتھ جا کر سر پکڑ کر بیٹھا بر خان کو زریز شاہ نے کافی تھمائی تھی۔ زریز شاہ جان گیا تھا بر خان ایک شریف آدمی ہے، جس کے نزدیک عزت سب سے پہلی ترجیح ہے۔ دونوں کی حالت کافی سیریس تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا لیکن دونوں ہی بولنے کے قابل نہ تھے۔ کہو لڑکی، کون ہو تم؟ کیوں میرے بیٹے کو پھانس رکھا ہے؟ اسفند خان کڑے تیور لیے اشنال سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اب تک اشنال نے جلدی ریکور کیا تھا، کیونکہ زردادہ خان بولنے کے قابل بھی نہ تھا، مسلسل اسے آکسیجن میں رکھا ہوا تھا۔ جس ہاسپٹل میں دونوں کو لایا گیا تھا، اس ہاسپٹل کا ایک بڑا ڈاکٹر اسفند خان کا دوست تھا، جس نے زردادہ کو پہچانتے ہی اسفند خان کو اطلاع دی تھی۔ اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ اسفند شاہ اب پاکستان میں تھا، کسی کو اس کے پاکستان میں آمد کی خبر نہ تھی۔ سیدھا ہاسپٹل آیا اور اب اشنال کی حالت دیکھ کر باز نہ آیا، مسلسل سوال پر سوال۔ مجھے گھر اشنال سے الفاظ ادا نہ ہو پائے تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جا سکتی، سمجھی؟ میرا بیٹا اس وقت جس حال میں ہے، سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ شرم نہیں آتی؟ تم 2 ٹکے کی لڑکیوں کو جہاں امیر لڑکا دیکھا وہاں پھسل گئی، جب وہاں وہی لڑکا کچھ کر دے تو اغوا کا سین چلا دیتی ہو۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ اپنے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے ہی اسفند خان بھاگتا ہوا واپس آیا تھا، اور اب بھی سارا الزام اشنال پر ڈال کر ان کا حکم جاری کیا تھا۔ اشنال کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ یا اللہ، یہ کس آزمائش ہے؟ میرے مالک، میری مدد فرما۔ میرا دل ہی دل میں دعا کرتی۔ اشنال رونے کے سوا کچھ نہ کر سکی تھی۔ سب کچھ جان کر بھی اسفند شاہ نے حماد شاہ کو خبر نہیں دی تھی کہ اس کی بیٹی ہاسپٹل میں ہے، الٹا اشنال پر پابندی لگا دی، جبکہ اشنال چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی تھی۔ اشنال کو ہوش تو آ گیا تھا، پر چل پھر نہ سکتی تھی، کیونکہ الفاظ بھی مکمل ادا نہ کر پا رہی تھی۔ زردادہ خان یہ ہر بات سے باخبر ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس اشنال سے بھی زیادہ نازک حالت زردادہ خان کی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیر ہے نا بیٹا؟
کہاں چلا گیا یہ زردادہ میر؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، سب خیر ہے نا؟ بی بی جان آپ بالکل پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ڈھونڈ تو رہا ہوں، ہوگا یہیں کہیں، ہمیشہ ایسا ہی تو کرتا ہے، بلا وجہ ٹینشن لے رہی ہیں آپ، برق خان نے جواب دیا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، بس میرا دل گھبرا رہا ہے، انجانے کیوں، کہیں کسی مشکل میں تو نہیں میرا بیٹا؟ برق اپنے داجی کو بتاؤ، غائب ہے وہ ایک ماہ سے، کہاں سے لاؤں میں انہیں؟ اسے انہی کی ڈھیل کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، کہیں کتنی بار کہا تھا مت کریں اتنا لاڈ کے بگڑ جائے، مگر کہاں سنتے ہیں تمہارے داجی۔ بی جان اس وقت کافی پریشان تھی، اتنے دن تو وہ کبھی نہیں لگاتا۔ میری پیاری بی جان ادھر آئیں، بیٹھیں یہاں۔ برق نے کندھوں سے پکڑ کر بی جان کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بی جان، زردادہ خان کو واپس لے کر آؤں گا، بس آپ پریشان مت ہوں، پتہ ہے نا آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے پھر، وہ یہ بھی سب مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ برداشت نہیں، برق خان نے تسلی دیتے انداز میں کہا، اگر سچ بتا دیتا کہ آپ کا لاڈلا بیٹا کسی کی بیٹی اغوا کر کے بھاگا ہوا ہے تو بی جان کو یہ خبر سنتے ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا، تبھی گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، بس اندر ہی اندر سے تلاش جاری تھی۔ برق خان کو تو حیرانگی اس بات کی ہوئی جب عصمت خان کو زردادہ خان کی حرکت کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے جیسے مکھی ناک سے اڑائی یہ سن کر کہ ہوتا ہے لڑکے کرتے ہیں جوانی میں، تم چھوڑ دو اسے، اس کے حال پر خود ہی آ جائے گا، گھر دفع کرو، بلکہ انجوائے کرنے دو، یہی تو دن ہے۔ عصمت خان کے الفاظ برق خان کے غصے کو ہوا دے گئے تھے، افسوس سے سر ہلانے کے سوا کچھ نہ کر سکا تھا، مگر لڑکی کے باپ اور کزن کی خوب مدد کی تھی۔ انجانے کدھر چلا گیا؟ یہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا کہ کشف اس کے لیے پانی لائی۔ لالا کچھ پتہ چلا کیا؟ کشف کا فکرمندانہ لہجہ آگ لگانے کو کافی تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دفع کرو اسے، اور ہاں خبردار جو اس کے لیے دوبارہ کسی سے پوچھا۔ برق خان کے لہجے میں زردادہ خان کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ کشف سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئے، آج سے پہلے برق خان کو اس طرح سے نہیں دیکھا تھا، کچھ تو گڑبڑ ہے جو لالا اتنے غصے میں ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں کافی دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ آپ ہی کھانا نہیں بنا کیا؟ بھوک لگ رہی ہے؟ زینب کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور کچن کا رخ کیا۔ بن گیا گڑیا، میں ابھی لائی۔ زردادہ خان کو جیسے ہی ہوش آیا وہ اشنال کو پکارنے لگا، اٹھ گیا میرا جوان۔ عصمت خان ایک دم اس کے پاس آیا، داجی میری اشنال کہاں ہے؟ پہلی بات ہی اشنال کے متعلق عصمت خان کو خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں زردادہ خان، اتنے عرصے بعد میں تم سے مل رہا ہوں، تم بجائے میرا پوچھنے کے اس 2 ٹکے کی لڑکی کا پوچھ رہے ہو جس نے تمہیں اس حالت میں ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ بھاگ گئی۔ عصمت خان غصے سے پھنکارے، انہیں اپنا یوں نظر انداز کرنا بہت کھلا تھا۔ کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا داجی جھوٹ ہے نا یہ سب؟ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے زردادہ خان نے ایک دم اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ عصمت خان نے بہت غور سے بیٹے کی دیوانوں والی حالت دیکھی اور 1 منٹ میں فیصلہ کیا، عصمت خان جھوٹ نہیں بولتا، اور شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے باپ کو جھوٹا کہتے پر یہ دن دیکھنے کے لیے تمہیں اتنی چھوٹ دی تھی۔ کیا ایک بات کان کھول کر سن لو، اس لڑکی کو بھول جاؤ، ایسی لڑکیاں صرف راتیں رنگین کرنے کے لیے ہوتی ہیں، دل میں رکھنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ گھر بسانا چاہیے، بس مزے لو اور بھول جاؤ۔ اب میں دوبارہ اس لڑکی کا نام تمہارے منہ سے نہ سنوں، شادی کے لیے صرف کشف کے بارے میں سوچو گے، بس اپنا فیصلہ سناتے عصمت خان نے دروازے کو ٹھوکر ماری جبکہ زردادہ خان کرب سے آنکھیں موند گیا تھا۔ تم چھوڑ گئی مجھے؟ زردادہ خان نے عصمت خان کی کسی بات پر غور نہیں کیا، صرف ایک بات جو دل پر لگی کہ اشنال بھاگ گئی ہے، اس سے برداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ میں تمہیں لے آؤں گا واپس، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے، تم صرف زردادہ خان کی ہو۔ دعاؤں کے زیر اثر اب وہ غنودگی میں چلا گیا مگر آنکھ سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم عصمت خان؟ میں نہیں مانتا اس بات کو، تم جھوٹے ہو۔ حماد شاہ آپے سے باہر ہوا تھا جبکہ زریز شاہ کا غصہ انتہا پر تھا۔ میں نے کہا نا لڑکی بھاگ گئی ہے، اگر ہمارے پاس ہوتی تو آپ تک عزت سے پہنچا دیتے، اور دوسری بات ہمیں مزید تنگ نہ کیا جائے، سارے ثبوت آپ لوگوں دیکھ چکے ہیں، اس ہاسپٹل میں، اور ایکسیڈنٹ کی فوٹیج بھی آپ نے دیکھ لی، لڑکی یہاں سے خود گئی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میرا بیٹا ابھی تک بے ہوش ہے، انجانے اب لڑکی کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ ہم جواب دہ نہیں ہیں، غرور سے کہتے عصمت خان نے نفرت بھری نگاہ سامنے بیٹھے حماد شاہ اور زریز شاہ پر ڈالی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، زریز شاہ غصے سے دھاڑا تھا، تم اور تمہارا بیٹا کتنے پانی میں ہو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور لڑکی ابھی بھی تمہارے پاس ہی ہے، لکھ کر دیتا ہوں، ایک بار میری بہن مجھے مل جائے
دیکھنا تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ساری زندگی یاد رکھو گے کہ کسی کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، زریز شاہ نے اسفند خان کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گارڈ فوراً الرٹ ہوئے تھے۔ رک جاؤ، اسفند خان نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈز کو روکا تھا۔ جس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم لوگ اتنا پاگل ہو رہے ہو، اس نے تم لوگوں کی عزت کی پرواہ نہیں کی اور بھاگ گئی۔ اور ہاں، اسفند خان پر ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ ایک بدکار لڑکی کو قید کرے۔ میری بلا سے جہاں مرضی مرے، میرے بیٹے کی تو جان چھوٹی۔ اسفند خان کی بات سے زریز شاہ مزید سلگا تھا، جبکہ حماد شاہ اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہ سن پا رہے تھے۔ ان کا دل پھٹنے کو تھا۔ منہ سنبھال کر بڈھے، ہمیں ہماری گھر کی عزت سنبھالنی آتی ہے اور ہم جانتے ہیں ہماری بچی ایسی نہیں ہے۔ کچھ بھی بکنے سے پہلے یہ جان لو، میری بہن گھر سے نہیں بھاگی، اغوا کیا گیا تھا اسے، اور اغوا کرنے والا تمہارا بیٹا ہے۔ یہی حقیقت ہے، تو اچھی طرح جان لو۔ ہماری بیٹی کی کردار کشی کرنے سے پہلے خود کو دیکھو۔ تم نے یہ تربیت دی ہے اپنے بیٹے کو کہ دن دہاڑے لوگوں کی بیٹیاں اغوا کرو، ویسے تو بڑے عزت دار بنے پھرتے ہو، یہ ہے تمہاری عزت۔ اور اب تو اگر اب مزید میری بہن کے بارے میں برے الفاظ کہے تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرے سامنے کون ہے، گدی سے زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ مزید بکے تو زریز شاہ کی باتوں سے اسفند خان کو آگ لگی تھی۔ بس بہت ہو گیا، بر خان کی آواز پر سب نے دروازے کی جانب دیا۔ میرا خیال ہے یہ معاملہ لڑنے سے حل نہیں ہوگا، بیٹھ کر بات کرنے سے حل ہوگا۔ بر خان نے نارمل سے انداز میں کہا، میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لڑکی اگر میرے بیٹے کے پاس ہوتی تو بھی کوئی بات تھی، اب جب کہ وہ بھاگ گئی ہے میں کیوں ان کے الزامات سہوں؟ اسفند خان بر خان کو اپنی بات سنا کر چلتے بنے تھے۔ دیکھو زریز شاہ، یہ سب جو بھی ہوا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو بہنہ مل جائے، دوسرا زردادہ خان کو ٹھیک سے ہوش آ جائے تو ہی کچھ بات بنے گی، تب تک تلاش جاری رکھیے۔ بر خان کے وقتی طور پر حل نکالا تھا۔ ہم ٹھیک ہے، پر بر خان میں بتا رہا ہوں، اگر زردادہ خان کے پاس سے نکلی میری بہن تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی اس کے باپ کو، جو اپنے بیٹے کی غلطی مان ہی نہیں رہا بلکہ اس کے عیب چھپانے میں لگا ہے۔ زریز شاہ انتہا کا غصہ لیے وہ بولا، میں مانتا ہوں یہ سب غلط ہے، مگر لڑائی جھگڑا بھی تو اس کا حل نہیں۔ میری بھی بہن ہے، سمجھتا ہوں یہ سب معاملات کتنے حساس ہوتے ہیں۔ تمہاری بہن میری بہن ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ مل کر ہماری بہن کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ باقی اسفند خان اور ان کا بیٹا چلانے دو ان کو اپنی چالیں، میری بھی کڑی نظر ہے ان پر، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس وقت ان کے سب سے نزدیک میں ہی ہوں جو ہر طرح کے معاملات پر نظر رکھ سکتا ہوں۔ کچھ نہ کچھ پتہ لگا ہی لوں گا۔ اگر یہ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں تو ایک دن سامنے آ ہی جائے گا۔ بس تمہیں ایک کام کرنا ہے، دوبارہ اسفند خان سے کوئی بات نہیں کرنی، ان کو ان کے انداز میں ہی سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ میں صرف سچ کا ساتھ دوں گا، مجھے اپنے چچا اور اس کے بیٹے کا اچھی طرح پتہ ہے۔ بر خان نے زریز شاہ کا غصہ کم کرنا چاہا۔ ہاں بیٹا، زریز شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، زریز ٹھیک کہہ رہا ہے بر خان، بس چلو ابھی گھر چلتے ہیں، باقی کا کام پولیس خود دیکھ لے گی، اور زردادہ خان کو ہوش آئے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ آخر ہوا کیا تھا اور اس نے کیوں یہ سب کیا۔ حماد شاہ بھی بر خان کی حمایت میں بولے، ٹھیک ہے چلیں۔ آخر زریز شاہ مان ہی گیا تھا۔ زردادہ جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا، شکر ادا کرتا کھڑا ہوا تھا، ورنہ اسے تو لگ رہا تھا کہ آج کوئی ایک آدھ قتل ہو کر رہے گا۔ بہروز شاہ اور ہارون شاہ گھر پر ہی تھے۔ زریز شاہ نے سختی کر رکھی تھی کہ سارے مرد ایک ساتھ گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ زریز شاہ کی بات میں دم تھا، تبھی بہروز شاہ اور ہارون شاہ گھر میں رکتے تھے۔ کہاں ہے آخر اشنال؟ اگر زردادہ خان کے پاس بھی نہیں تو کہاں چلی گئی میری بیٹی؟ حماد شاہ گہری سوچ میں ڈوبے، اشنال کے بارے میں ہی سوچے گئے۔ کیا ہوا چھوٹے پاپا، کیوں اتنے اداس ہیں؟ ہم ہیں نا، ابھی آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہارون شاہ، زریز شاہ اور زوار شاہ تینوں ایک ساتھ حماد شاہ کے پیچھے روم میں داخل ہوئے تھے۔ پیچھے پیچھے بہروز شاہ بھی تھے۔ کیسے فکر نہ کروں، میری بچی لاپتہ ہے، کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا، اس کا صبر ہے کہ آ ہی نہیں رہا ہے، انجانے کس حال میں ہوگی میری بچی، کہتے ساتھ ہی حماد شاہ رونے لگے تھے۔ بہروز شاہ نے آگے بڑھ کر حماد شاہ کو گلے لگایا تھا، ہم ابھی مرے نہیں ہیں کہ اسے ڈھونڈ نہ پائیں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، اشنال جب ہاسپٹل سے نکلی تھی جس گاڑی میں بیٹھی تھی، اس گاڑی کو ڈھونڈ لیا گیا ہے، اب تفتیش جاری ہے اور اب یہ سب بر خان اور زریز بھائی کی محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ پولیس تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہے۔ اسفند شاہ منہ جو بھرتا ہوگا ان کے زوار شاہ نے حماد شاہ کو خوشخبری سنائی۔ کیا سچ میں زوار سچ کہہ رہا ہے کیا؟ حماد شاہ کو یقین نہ ہوا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں چھوٹے پاپا، زریز شاہ
इनके कदमों में बैठ गया। छोटे पापा, आप ये सोच तो कभी अपने जहन में मत लाइएगा कि आपका कोई बेटा नहीं है। आप कमज़ोर हैं। आप देखें, हम 3 बेटे हैं आपके। कोई आपको कमज़ोर नहीं समझ सकता और ना ही हम आपको कमज़ोर होने देंगे। जुरेज शाह की मोहब्बत पर हमाद शाह की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए थे। बस कर हमाद, हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। समझता क्या है ये? हम इसफंद खान खुद को वैसे भी अब बहुत करीब है अशनाल के। बस वो कार ड्राइवर सच सच उगल दे। सिर्फ आखिर कौन है, किसका बंदा, और बेफिक्र रह, कुछ नहीं होने देंगे हम अशनाल को। बस बहरोज शाह ने भी हमाद शाह को तसल्ली दी थी। वैसे हारून भाई, आपको बताऊं, जब जुरेज भाई ने असफंद खान का गिरेबान पकड़ा तो इसकी हालत देखने वाली थी। जवार ने माहौल बदलना चाहा, जबकि हमाद शाह अब भी जुरेज शाह की आंखों में असफंद खान के लिए गमो गुस्सा देख सकते थे। अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते थे, जिसने इन्हें दामाद ऐसा दिया जो बेटों से भी बढ़कर था। जारी है।